تو قرآن آپ پڑھتے ہیں نا جب قرآن پاک، تو آپ یقین مانیں آپ کا دل خود بھلے سمجھ میں آئے نہ آئے، کیونکہ قرآن پڑھنے پر بھی ثواب ہے، اور اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، یعنی ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اگر پڑھیں گے۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک فرمایا، لوگ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ترجمہ پڑھ کے قرآن کو ترجمہ پڑھنے کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ بھائی کس نے منع کیا؟ ہم تو ایک قدم اور آگے جاتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھو تفسیر بھی پڑھو۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے کیونکہ بہت ساری آیتیں منسوخ ہو گئی، گمراہی کا اندیشہ ہے، تو ترجمہ پڑھیں اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، جیسے قرآن میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس کا مطلب ہے چند دن اللہ کا ذکر کرو۔ اب بتائیں کہ چند دن، اچھا چند دنوں میں بھی کتنے دن کریں بھائی؟ کتنے مہینے کریں؟ مہینوں میں ہفتے ہیں، کتنے ہفتے کریں؟ ہفتوں میں دن ہیں، کتنے دن کریں؟ پیر کو کریں، منگل کو کریں، بدھ کو کریں؟ قرآن میں تو ہے چند دن اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس کے علاوہ اگر روزانہ اللہ کا ذکر کریں تو کیا گناہ ہوگا؟ اب جب اس کی تفسیر پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد ہے تکبیر تشریق جو ہم عید میں پڑھتے ہیں، اور یہاں ایام سے مراد ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق میں مخصوص دن وہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس کو کہا گیا کہ چند دن اللہ کا ذکر کرو، یعنی چند دن ایام تشریق پڑھنا تم پر واجب ہے۔ تو یہ تفسیر کا فائدہ ہوتا ہے، تو تفسیر بھی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، سبحان اللہ، اس کے ساتھ کیا کریں؟ تفسیر پڑھیں۔ تو ہمارے علماء امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا پورا قرآن بغیر سمجھ کر پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت بندہ سمجھ کر پڑھے تو پورا قرآن سمجھے بغیر پڑھنے سے افضل ہے وہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا۔ اب جو پورا قرآن ہی آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو اس لیے قرآن پاک پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ دلوں کے زنگ کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک لے کر بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے اور قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا ہمارے دادا دادی وغیرہ کہ بھائی فجر میں لوگ آتے تھے اور فجر سے پہلے نماز کے بعد قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے صبح صبح۔ اسی طرح ابھی بھی آپ چلے جائیں گاؤں دیہات میں، رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح فجر میں اٹھ جاتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کر وہ نماز فجر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور یوں اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کا دن اللہ پاک کے کلام سے ہو، کیسا پیارا دن ہوگا وہ۔ جس کے دن کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کا پورا دن اچھا گزرتا ہے، اور جس کے دن کی ابتدا ہی خراب ہوتی ہے تو اس کا پورا دن بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب گزرتا ہے۔